بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک محفوظ فیصلہ، بڑا فیصلہ، برا فیصلہ سنایا ہے، لیکن آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں۔ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ جناب کہانی ختم، اور اب جناب یہ بڑا ان کے پاس نمبر گیم بہت بڑھ گئی ہے، تو اب یہ حکومت بڑی مضبوط ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سارے مفروضے پر بھی بات کریں گے کہ 4-5 فیکٹر جو ہے وہ سب مس کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی کہانی ختم اور یہ وہ سارا کچھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہانی اب شروع ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھائے جو کہ وہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اور پھر آپ دیکھیں، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنا چاہیے، عمران خان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں آئی ایم ایف پروگرام کی مخالفت کروں گا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے، صورتحال خراب ہو جائے گی، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور پاکستان کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسرا ہم کہتے ہیں عمران خان کو امریکہ میں جو عمران خان کے اہم لوگ جو وہاں پہ جو وہاں کے سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بائیڈن انتظامیہ پہ دباؤ بڑھائیں، جو وہاں کے پاکستان کے وہاں جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ جو وہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں، اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امریکہ پاکستان پر پابندیاں لگائے گا تو پاکستان کا نقصان ہوگا، لیکن پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو آگے سے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ سننا پڑتا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کس منہ سے ہمیں یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ ہمیں الیکشن کمیشن انصاف دینے کو تیار ہے، نہ ہمیں عامر فاروق صاحب کی ہائی کورٹ انصاف دینے کو تیار ہے، نہ امیر بھٹی کی لاہور ہائی کورٹ انصاف دینے کو تیار ہے، نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ انصاف دینے کو تیار ہے، نہ ہمارے فارم 45 کے مطابق ہمارا رزلٹ دیا گیا ہے، نہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا ہے، نہ عوام کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، نہ ہماری کو بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنے حلف کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جتنے عام عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، جتنے قرآن مجید پر حلف اٹھائے ہوئے، کوئی اپنے حلف کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب پاکستان میں بات نہیں سنی جائے گی تو ہم امریکہ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں امریکہ کی ہی چلتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کہتا ہے پاکستان وہی کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں انفلوئنسڈ ہیں بیرونی طاقتوں کی، اور پاکستان کا پورا نظام باہر سے چلتا ہے، امریکہ سے چلتا ہے، تو لہٰذا ہم پھر امریکہ پہ دباؤ ڈالیں گے، جو بائیڈن انتظامیہ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ تم بڑے بھاشن دیتے ہو پوری دنیا میں، تم بڑے مامے اور چاچا بنتے ہو جمہوریت کے، اور تم بڑے آئین قانون اور قاعدے ضابطوں کے مامے چاچے بنتے ہو، تو یہ جو تم نے ادھر پاکستان کے اندر جو سارا ایک بھانمتی کا کنبہ جو ہے اس کو مسلط کر رہے ہو پاکستانیوں کے اوپر، تو یہ تم پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، اور ہم اس لیے ان کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم کس منہ سے پھر پی ٹی آئی والوں کو کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جب پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ادارے، پاکستان کا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو انصاف دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ جب کسی کے اوپر انصاف کے تمام راستے بند کر دیں گے، اور ویسے تو یہ بہت ہی، یہ اس الیکشن میں جو چیز ہوئی ہے نا، یہ پاکستان کے کسی الیکشن میں نہیں ہوئی کہ عوام نے ووٹ ڈالا، فارم 45 پہ آ گیا، کاؤنٹ ہو گیا، فارم 47 چینج کر دیا گیا۔ کس طرح کا ہم پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ اب پاکستان میں بیلٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، حکومت نہیں آ سکتی پاکستان کے اندر، حکومت فارم 45 کی نہیں فارم 47 کی بنے گی، اور اس کے بعد جب تم فارم 45 کے اوپر مطالبات کرنے جاؤ گے ٹریبیونلز میں، عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں، تو تمہاری کوئی نہیں سنے گا، تو پھر چیزیں کس طرف جائیں گی؟ پھر معاملات گڑبڑ کی طرف جائیں گے، پھر عمران خان کو ایکسٹریم سٹیپ لے گا، پھر عمران خان سڑکوں پر آنے کی بات کرے گا، پھر عمران خان کوئی کال دے سکتا ہے، چیزیں کر سکتا ہے، پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب عمران خان انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کوئی قائل کرے نا، مجھے کوئی قائل کرے، میں بات کرنے کو تیار ہوں، میں یہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ کو زبردست کام کیا گیا ہے، ان کو فارم 47 کے ذریعے مسلط کر کے، شہباز شریف کو پاکستان کا قبضہ دے کے بہت زبردست کام کیا گیا ہے، میں یہ بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے کوئی کنونس تو کرے کہ ان کو لانے کا مقصد پاکستان کو آگے لے جانا ہے، پاکستان کو بہتر کرنا ہے۔ مجھے کوئی وہ فگر تو دے دے، مجھے کوئی فگر تو دے دے، مجھے کوئی فگر تو دکھائے کہ صدیق جان صاحب آپ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کو عوام نے مینڈیٹ دیا، عمران خان کو آنے دو، لیکن کیسے ہم عمران خان کو آنے دیں؟ عمران خان نے تو ملک کو تباہ کر دیا تھا، معیشت کو تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ شہباز شریف دیکھیں ہم لائے تھے اس کو، اس نے تو کمال کر دیا تھا۔ مجھے فگر دے دیں، مجھے 10 چیزوں کے فگر دے دیں، میں شہباز شریف کے حق میں بات کرنے کو تیار ہوں، میں یہ مسلسل کہنے کو تیار ہوں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ چلے میں یہ کہہ دوں گا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے شہباز شریف کو لانے کا، مریم نواز کو مسلط کرنے کا، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ مجھے 10 فگر دے دیں، مجھے فگر دے دیں کہ جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، جب عمران خان کو نکالا گیا اور شہباز شریف کو لایا گیا، عمران خان کے وقت شہباز شریف کو لانے کے، یعنی وہ ایک ہی ہو گیا نا کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد اور شہباز شریف کے دور کے اختتام تک، یعنی شہباز شریف کو 18 ماہ کا جو اقتدار دیا گیا اس تک، مجھے 10 فگر دے دیں کہ پیٹرول کی قیمت کیا تھی،
عمران خان جب گیا تھا کیا تھی، شہباز شریف نے 18 ماہ جب بڑی ماشاءاللہ پاکستان کی خدمت کی کیا تھا، ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی کی قیمت کیا تھی، گیس کی قیمت کیا تھی، ریزرو کتنے تھے، ڈالر کا ریٹ کیا تھا، لوگوں کے اخراجات کتنے تھے، مہنگائی کتنے فیصد پہ تھی. مجھے یہ ساری چیزیں دکھا دیں کہ عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ وہ پاکستان کا دشمن تھا، پاکستان سے غداری کر رہا تھا، عمران خان پاکستان کا نقصان کر رہا تھا، اس نے بہت مہنگائی کر دی تھی، جو ترقی کا پہیہ ہے وہ رک گیا تھا. اور پھر ہم لائے اس شہباز شریف کو جو صبح 4 بجے اٹھتا ہے اور رات 1 بجے تک کام کرتا ہے، تابعدار بھی بہت ہے، سر جھکا کے نوکری کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کھا لیتا ہے. اس شہباز شریف کو ہم لائے اور ہم نے کہا تھا تمہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے. دیکھو 18 ماہ شہباز شریف نے اقتدار کیا اور اس کے بعد دیکھو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں. مجھے 10 فگر صرف دے دیں کہ عام آدمی کو شہباز شریف کے لانے سے، مسلط کرنے سے، جب اس کو اپریل 2022 میں مسلط کیا گیا تھا، تو اپریل میں مسلط اس کو کرنے سے لے کے، اس کو پاکستان کا قبضہ اس کو دینے سے لے کے، اور 9 اگست تک، جب تک شہباز شریف رہا 2023 تک، مجھے اس دوران دکھا دیں کہ پاکستان کو کیا ملا. بس یہ میرا سادہ سا سوال ہے. مجھے کوئی فگرز کے ساتھ بتا دے کہ عمران خان نے ملک کا نقصان کیا تھا، شہباز شریف نے کمال کیا تھا. میں تیار ہوں ہر طرح کی بات کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی میرا انالیسز ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی خدا نہ خواستہ اس کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں 9 اگست کو شہباز شریف چھوڑ کر گئے تھے. اسی طرح سے کرپشن ہوگی، لوٹ مار ہوگی، ذات مفاد، کرپشن، لوٹ مار، سب کچھ وہی ہوگا. کچھ نہیں بدلے گا، عوام کو کچھ نہیں ملے گا. صرف فائدہ ہوگا تو شریف خاندان کو ہوگا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. پہلے شہباز شریف وزیر اعظم تھے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے. 70-80 یہاں پہ وزیر ہوں گے، 50-60-70 ادھر وزیر ہوں گے. کھانے، کھابے، اسرانے، اشائیے، زہرانے، مزے، پٹرول، ڈیزل، پرمٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان لوگوں کو اویلیبل ہوگی. پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ پاکستان کو کیا ملے گا؟ سوال تو ہے پاکستان کا. اگر میں ایک عہدے پر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو میں اگر کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں پاکستان کے حق میں کروں گا نا. اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے آج ایک فیصلہ کیا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں چپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں دینے دو گالیاں یار، بیچارے ابھی انہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا زبردست فیصلہ کیا ہے. پھر 2 سال گزر جائیں گے میرے فیصلے کو، تو اگر میرا وہ فیصلہ 2 سال پہلے کیا گیا ٹھیک تھا، تو 2 سال بعد میں لوگوں کو کہوں گا کہ یار آپ نے مجھے بہت گالیاں دی کہ میں نے رجیم چینج کیا، میں نے ایک حکومت گرائی، میں نے ایک شخص جو ڈگی میں آیا جایا کرتا تھا میں نے اس کو بٹھایا. 2 سال میں نے اس کو اس لیے بٹھایا، تمہاری گالیاں سنی میں نے پہلے 6 ماہ 8 ماہ سال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں کا حق تھا تنقید کرنا، فرسٹریشن تھی تمہاری، تم جو بھی سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے ملک کے لیے کیا تھا. دیکھو 2 سال پہلے ملک کہاں کھڑا تھا، 2 سال بعد کہاں کھڑا ہے. اگر وہ فگرز میں فرق ہوگا تو میں بھی، لوگ بھی چپ کر جائیں گے، یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اس وقت ہمیں لگتا تھا بہت غلط کیا عمران خان کو نکال کے، لیکن یار بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ اس کے وہ جب چھوڑ کے گیا تھا تو ڈالر کو 180 روپے پہ تھا. تو دیکھیں نا 2 سال میں شہباز شریف جو ہے نا وہ صرف 80 روپے پہ لے آیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. شہباز شریف تو کوئی 300 روپے پہ تقریباً چھوڑ کے گیا تھا ڈالر، عمران خان 180 پہ چھوڑ کے گیا تھا، اور شہباز شریف چھوڑ کے گیا تھا کوئی تقریباً 300 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے پٹرول اور ڈیزل عمران خان 150 پہ چھوڑ کے گیا تھا، اور یہ کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی تو جسٹیفیکیشن ہو، کوئی تو ایسا فگر بتا دیں کہ شہباز شریف نے یہ کیا تھا اور اب شہباز شریف اس سے آگے سفر بڑھائے گا. شہباز شریف ملک کو تباہی اور بربادی کے جس دہانے پہ لایا تھا اسے نیچے ہی لے کے جائے گا، ملک کو اوپر تو نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ یہ تو دیکھا ہوا ہے ہمارا شہباز شریف کہ شہباز شریف نے کیا کیا تھا، ابھی وہ وہی کرے گا. کھانے، کھابے، اسرانے، اشائیے، زہرانے، مزے، پٹرول، ڈیزل، پرمٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان لوگوں کو اویلیبل ہوگی. پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ پاکستان کو کیا ملے گا؟ سوال تو ہے پاکستان کا. اگر میں ایک عہدے پر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو میں اگر کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں پاکستان کے حق میں کروں گا نا. اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے آج ایک فیصلہ کیا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں چپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں دینے دو گالیاں یار، بیچارے ابھی انہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا زبردست فیصلہ کیا ہے. پھر 2 سال گزر جائیں گے میرے فیصلے کو، تو اگر میرا وہ فیصلہ 2 سال پہلے کیا گیا ٹھیک تھا، تو 2 سال بعد میں لوگوں کو کہوں گا کہ یار آپ نے مجھے بہت گالیاں دی کہ میں نے رجیم چینج کیا، میں نے ایک حکومت گرائی، میں نے ایک شخص جو ڈگی میں آیا جایا کرتا تھا میں نے اس کو بٹھایا. 2 سال میں نے اس کو اس لیے بٹھایا، تمہاری گالیاں سنی میں نے پہلے 6 ماہ 8 ماہ سال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں کا حق تھا تنقید کرنا، فرسٹریشن تھی تمہاری، تم جو بھی سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے ملک کے لیے کیا تھا. دیکھو 2 سال پہلے ملک کہاں کھڑا تھا، 2 سال بعد کہاں کھڑا ہے. اگر وہ فگرز میں فرق ہوگا
تو میں بھی لوگ بھی چپ کر جائیں گے یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اس وقت ہمیں لگتا تھا بہت غلط کیا ہے عمران خان کو نکال کے, لیکن یار بالکل ٹھیک کیا تھا, کیونکہ اس کے وہ جب چھوڑ کے گیا تھا تو ڈالر کو 180 روپے پہ تھا. تو دیکھیں نا 2 سال میں شہباز شریف جو ہے نا وہ صرف 80 روپے پہ لے آیا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. شہباز شریف تو کوئی 300 روپے پہ تقریباً چھوڑ کے گیا تھا ڈالر, عمران خان 180 پہ چھوڑ کے گیا تھا, اور شہباز شریف چھوڑ کے گیا تھا کوئی تقریباً 300 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح سے پیٹرول اور ڈیزل عمران خان 150 پہ چھوڑ کے گیا تھا, اور یہ کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی تو جسٹیفیکیشن ہو, کوئی تو ایسا فگر بتا دیں کہ شہباز شریف نے یہ کیا تھا اور اب شہباز شریف اس سے آگے سفر بڑھائے گا. شہباز شریف ملک کو تباہی اور بربادی کے جس دہانے پہ لایا تھا اسے نیچے ہی لے کے جائے گا, ملک کو اوپر تو نہیں لے کے جائے گا, کیونکہ یہ تو دیکھا ہوا ہے ہمارا شہباز شریف کہ شہباز شریف نے کیا کیا تھا, اب بھی وہ وہی کرے گا.